بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ جمال خشوگی کی قتل سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ امریکہ سمیت کئی ممالک کے حوالے طیب اردگان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے سعودی صحافی جمال خشوگی کی موت سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ امریکہ اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک کو مہیا کی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے اپنے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا ہے کہ سعودی عرب کو معلوم ہے کہ جمال خشوگی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ دوستو، جمال خشوگی کو 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا، اور شروع میں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، پہلے اس کی انگلیاں کاٹ کے، پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تیزاب کے اندر اس کی پوری باڈی کو ڈیزالو کیا تھا۔ اب ترکی صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ جو آڈیو ریکارڈنگ تھی وہ امریکہ، سعودی عرب اور کئی ممالک کو ہم نے پرووائڈ کیے ہیں۔ سعودی عرب نے تسلیم کیا ہے کہ صحافی جمال خشوگی کو قونصلیٹ میں قتل کیا گیا ہے، لیکن سعودی عرب یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے قتل میں شاہی خاندان کا کوئی فرد ملوث ہے۔ برٹش خفیہ ایجنسی MI6 نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایک ہفتہ پہلے اس پلاننگ کے بارے میں پتا تھا۔ MI6 کو بھی پتا تھا کہ اس قتل میں کون کون ملوث ہے، لیکن MI6 نے دنیا کے سامنے وہ چیز کیوں نہیں لائی، وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہودی لوگ ہیں، یہودی زائنسٹ جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے ہیں، اور دجال کے پیروکار جو ہے وہ اس چیز کے لگے ہیں، اور سعودی عرب کو اس چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سارا کچھ بتا دیا، MI6 نے بھی اوپنلی کہا ہے کہ سعودی قونصل خانے میں ہمیں جو قتل تھا اس کا 1 ہفتے پہلے پتا چل گیا تھا، تو تب جا کے انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ خیر، خشوگی سعودی حکمرانوں کے بڑے ناقدین میں سے تھے جنہیں استنبول میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں قتل کیا گیا۔ سعودی عرب نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کسی امریکہ اہلکار کو بتایا تھا کہ جمال خشوگی خطرناک اسلامی شدت پسند تھے۔ یہ محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ جمال خشوگی کا اسلامی شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ ایک خطرناک اسلامی شدت پسند تھا۔ اس سے پہلے میڈیا اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کے نزدیک قتل کیے گئے صحافی جمال خشوگی ایک خطرناک اسلامی شدت پسند ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے سعودی ولی عہد استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں ہلاکت کو تسلیم کرنے سے پہلے ولی عہد نے وائٹ ہاؤس فون کیا تھا۔ یہ بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جب خشوگی کو قتل کرنے سے پہلے کی بات ہوئی تھی شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور جو محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ خشوگی جو ہے وہ ایک خطرناک اسلامی شدت پسند ہے، تو جو صدر ٹرمپ کے داماد ہے وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے مشیر جو ہے جان بولٹن سے وائٹ ہاؤس میں ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں کہا تھا کہ جمال خشوگی اسلامی شدت پسند تنظیم اخوان المسلمین کے رکن تھے۔ سعودی عرب نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ صحافی جمال خشوگی قونصلیٹ سے بحفاظت چلے گئے تھے۔ ان کے مطابق اس معاملے کا منطقی نتیجہ یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے سعودی صحافی کو ہلاک کیا انہوں نے اس کے جسم کو ختم کر دیا تاکہ کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ ترکی کے مشیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب جمال خشوگی کے منگیتر خدیجہ چنگیز نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے ٹھہرے میں لایا جائے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایک نامعلوم سعودی اہلکار نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا تھا کہ خشوگی کی لاش قالین میں لپیٹ کر ایک مقامی سہولت کار کو دی گئی تھی تاکہ وہ اس کو ٹھکانے لگا سکے۔ ترکی نے بتایا کہ بدھ کو سعودی حکام نے تحریری طور پر اپنا جواب جمع کرایا اور کہا کہ جوابات صرف مشترکہ تفتیش سے سامنے آ سکتی ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ باضابطہ طور پر مقامی سہولت کار کے بارے میں سعودیوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ ترکی نے عوامی طور پر سعودی عرب کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا، لیکن دوسری جانب ایک حکومتی اہلکار نے کہا کہ یہ منصوبہ اعلیٰ سعودی قیادت کی اجازت اور حکم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سعودی عرب نے مسلسل تردید کی ہے کہ شاہی خاندان اور بالخصوص ولی عہد محمد بن سلمان اس واقعے میں کسی طرح بھی ملوث نہیں ہے۔ اور ترکی کے بارے میں جو صدر اردگان کے بارے میں جو لوگوں کے اور عالمی میڈیا کا جو تھا کہ اس کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے بھی یا نہیں، یا ترکی ویسے پریشر ڈال رہا ہے، یا اس ٹائپ کی جو نیوز تھی، تو صدر جو طیب اردگان ہے آج کے اس بیان کے مطابق یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ ہاں ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، اور انہوں نے آلریڈی امریکہ، سعودی عرب اور کئی ملکوں کو پرووائڈ کی ہے، اور جس میں یہ صاف سنائی دے رہا ہے خشوگی کو کس طرح قتل کیا گیا ہے، اس کے اعضاء کو کس طرح کاٹے گئے ہیں اور کس
کس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو اس بات سے تو اب یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ جو 15 لوگ تھے جو اس ٹاسک اور اس جمال خشوگی کو قتل کرنے کے لیے ترکی گئے تھے، تو طیب اردگان نے کہا ہے کہ 15 رکنی ٹیم جانتی ہے کہ قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور صحافی کی لاش کے باقیات کہاں ہے۔ تو یہ چیز ہے، اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ آگے جو مزید ہے باتیں سامنے نکل آتی ہے۔ ریکارڈنگ تو دکھائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو اس پہ کیا رد عمل آئے گا، سعودیہ کا کیا بنے گا، ترکی کی کیا مفادات ہے اس کے اندر، سعودیہ کا جو مستقبل ہے، آل سعود کا مستقبل وہ کیا ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے اس کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔